ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ تو السلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انما بنی المسجد لذکر اللہ والصلاۃ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک یہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ کے ذکر اور نماز کے لیے بنائی گئی ہے۔ حضرت ابو زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مسجد ذکر الہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسجد میں ہر طرح کی گفتگو فضول ہے، یعنی بیکار ہے۔ اللہ کے گھر میں ذکر اور نماز اور دیگر جو عبادتیں ہیں اس کے علاوہ دوسری گفتگو کرنا فضول ہے، بیکار ہے، مسجد کے ادب کے خلاف ہے، مگر قرآن پاک کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اچھی بات پوچھنا اور اس کا جواب دینا، یہ کام آپ مسجد میں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 3 حدیث مبارکہ کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسجد میں آنے کا جو حکم دیا وہ اس لیے کہ ہم مسجد میں آ کر کے اللہ کا ذکر کرے، نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، لیکن اس کے علاوہ کوئی دنیاوی گفتگو کرنا یا دیگر فضول باتیں کرنا یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ بہت سارے لوگ مسجد میں آ کے بیٹھتے ہیں لیکن وہ دیگر دنیاوی گفتگو میں مصروف رہتے ہیں، یہ سخت سے سخت گناہ ہے اور مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم مسجد میں آئے تو ہمارا تصور اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے، اور جب اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو اس کا ادب و احترام بھی بندے کو اتنا ہی کرنا چاہیے، اور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن سے کبھی بھی نکلنی نہیں چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث شریف سے واضح کر دیا کہ مسجد میں اللہ کے ذکر اور نماز کے علاوہ امور دنیا سے یعنی دنیاوی کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ذکر کے لفظ میں بڑی وسعت ہے، ذکر میں سب آ گیا، نماز اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے، اور کوئی دین کا مسئلہ پوچھنا اور اس کا جواب بتانا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، حدیث پاک پڑھنا سننا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ دیگر جو لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں اور اپنے اپنے طور پہ لوگ اپنے اپنے انداز میں اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں وہاں تک صحیح اور درست ہے، لیکن فضول باتیں کرنا، دنیاوی معاملات پہ باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اگر بندہ مومن دین اسلام یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو مسجد میں کرے تو یہ سب بھی اللہ کے ذکر ہی میں شمار ہوگا۔ البتہ دنیا کی باتوں سے بچنا ضروری ہے کہ مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے، یعنی دنیاوی باتیں ہم اور آپ اگر مسجد میں کریں گے تو مسجد کا جو ادب ہے، مسجد کی جو تعظیم ہے اور مسجد کا جس طریقے سے کما حقہ جو ادب کرنا چاہیے اس کے خلاف ہے۔ تقدس یعنی عزت، تو دنیاوی گفتگو اگر ہم اور آپ کریں گے تو اس سے مسجد کا ادب پامال ہوتا ہے، اور سخت گناہ بھی ہے،
صرف ایسا نہیں کہ ادب نہیں ہوتا ہے بلکہ سخت گناہ بھی ہے۔ لہٰذا مسجد میں صرف اور صرف دینی باتیں ہی ہو اور نماز، تلاوت، درود و سلام اور بیان ہو۔ اس کے علاوہ جتنی بھی دنیاوی باتیں ہیں وہ مسجد کے اندر نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ اندازہ لگائے کہ فقہائے کرام، مفتیان اعظام فرماتے ہیں کہ اگر آپ وضو کر کے آ رہے ہیں اور جماعت شروع ہو گئی ہے اور اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے، یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میری رکعت چلی جائے گی، تو بھی مسجد میں دوڑ کر کے آنے کا حکم نہیں، آہستہ چلو، آپ کے قدموں کی آہٹ بھی مسجد میں ہونی نہیں چاہیے۔ جب اتنا ادب و احترام کا حکم دیا گیا ہے تو آپ اندازہ لگائے کہ اس گھر کا کتنا ادب و احترام ہو۔ اور دوسرا، آپ اسے اس طریقے سے بھی آپ ادب و احترام سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جب کسی ہمارے پیر و مرشد آتے یا ہمارے استاذ آتے ہیں یا اور کسی ہم بڑے آدمی کے گھر میں جاتے ہیں تو کتنا ڈسپلن سے چلتے ہیں۔ اور ہم نے تو دیکھا ہے کہ بڑے سے بڑے جو اپنے آپ کو یعنی بولنے کا فنکار سمجھتے، مسجدوں میں آ کر کے جیسے چاہے جس طریقے سے چاہے بول لیتے، وہ جب بڑے امیروں کے گھر میں جاتے تو ان کے بھی منہ میں تالے لگ جاتے، بڑے ادب سے بیٹھ جائیں گے۔ تو ذرا غور و فکر کریں کہ جب ہم دنیاوی اعتبار سے کسی بڑے آدمی، رئیس آدمی کے گھر جاتے ہیں تو اس کے گھر کا جو ڈسپلن ہوتا ہے اس کو فالو ہم کرتے، بالکل بولتے نہیں۔ کسی بڑے صاحب کے آفس میں جائیں گے تو بھی ہم وہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ موبائل پہلے نکال لیں گے، اس کو بند کر لیں گے۔ حالانکہ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، یہاں آتے ہیں تو کئی لوگوں کی نمازوں میں موبائل بجتے رہتے ہیں، کئی لوگوں کے گانے بجتے رہتے ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائے، اچھا کسی کو آپ کہہ دو تو اس کو برا بھی لگ جاتا ہے، وہ آدمی پھر آپ کے سامنے اس طریقے سے پیش آتا ہے کہ میرے اکیلے کی رنگ بجتی ہے، پہلے بھی تو لوگوں کی بجی ہے، بے شک بجتی ہے سب کی، لیکن آج آپ کی بجی اس لیے آپ کو کہہ رہے۔ اور آپ یہ نہیں سوچے، اتنا خالی نہیں سمجھے کہ بھئی میرے موبائل، اس سے دوسرے نمازیوں کو نماز میں جو خلل آتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ آپ دیکھیں۔ اور ہر آدمی کا تجربہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس والے کا کوئی موبائل بجتا ہے تو آپ کا ڈسٹرب کتنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بہت سارے نمازیوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم صورتیں بھی بھول جاتے ہیں کون سی پڑھ رہے تھے، کبھی کبھی کتنی آیتیں پڑھی وہ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرے نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے مسجد کے ادب ہم اس نیت سے نہیں، ہم اس نیت سے موبائل بند کر دیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، یہاں ادب و احترام اور اس کی تعظیم مکمل طور پر ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو زور زور سے کلام کرتے، گفتگو کرتے، تو نہیں، اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اور یہاں ہم جتنا ادب و احترام کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ یہاں کہ آپ نماز پڑھ رہے تو بھی ثواب، ذکر کر رہے تو بھی ثواب، بیٹھے ہیں آپ تو بھی ثواب، خاموش بیٹھے تو بھی ثواب، اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے خالی درود شریف پڑھ رہے تو بھی ثواب۔ تو اسی طریقے سے اس مسجد کا ادب و احترام اگر ہم کریں گے تو وہ ادب کا بھی ثواب ہم کو ملتا ہے۔ اس لیے کسی بھی مسجد میں ہم جائیں اس کا ادب و احترام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ ہم سے کبھی مسجد میں کوئی بے ادبی والا کام نہ ہو، ہماری وجہ سے کسی دوسرے نمازیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو مسجد کا ادب و احترام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔